بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب عالم دین ہیں دیوبندیوں کے. میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا. تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ کس کے لیے پڑھے گا؟ اب تکلیف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مولانا طارق مسعود سے تکلیف یہ شروع ہوئی. زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلپ بھیجتے ہیں کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی. میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی؟ آپ دیکھیں کہ وہ اس کو گستاخ نہیں کہہ رہا، وہ کہتا ہے اس نے گستاخی کوئی نہیں کی. رب کے اوپر اتنا بڑا بہتان، اور پھر ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اس کو. تو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو میرا پیغام ہے، خدا کا نام لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی مفتی طارق مسعود صاحب کی. تو گزشتہ ہے بھی کافی پرانی، میں زیادہ نہیں، پتہ نہیں 1-1.5 سال پرانی ہوگی، لیکن بڑی تکلیف ہوئی، میری نظروں سے آج گزری کہ ایک انسان، اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے، کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس کو غلط کہیں بانسبت اس کے کہ آپ اس کے گناہ پر یا اس کی غلط بات پر ڈھکن ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یاد ہوگا، بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے عالم دین ہیں دیوبندیوں کے فرقے کے، دیوبندی فرقے کے. تو جب انسان اس لیول پہ چلا جاتا ہے اور اتنا بڑا مجمع ہو، تو پھر انسان کی جو کہتے ہیں نا سلپ آف ٹنگ، انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا جوش خطابت کے اندر انسان کہاں سے کہاں بول جاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جوش خطابت کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کچھ کہہ گئے، اور ایسی ایسی روایات کہہ گئے، ایسے ایسی نعوذ باللہ معاذ اللہ باتیں کہہ گئے جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. جیسا کہ ان کی ایک ویڈیو ہے، میں تھوڑا سا ویول بھی چلاؤں گا کیونکہ زیادہ نہیں چلا سکوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یوٹیوب اجازت نہیں دیتا، کاپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ آپ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو دیکھیں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا. تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا. دیکھا کس صفاقی کے ساتھ. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ، مطلب نعوذ باللہ یار کوئی مذاق ہو رہا ہے دین میں کوئی، مطلب میری عقل دنگ ہے. لیکن اب کیا وہ اپنے بیان میں بدل رہے ہیں چیزیں. اب اپنے بیان میں بدل دیتے ہیں کہ جب جی غسل دیا گیا تو اس کے بعد تم سب باہر چلے جانا کیونکہ اللہ مجھ پہ رحمت نازل کرے گا. تو پھر پہلے کیوں جھوٹ بولا؟ اگر پہلے تم نے یعنی کہ یہ کہا تو پھر تمہیں بعد میں تم نے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے ایک روایت دی جو کہ روایت کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں. آج مفتی جب طارق مسعود کی ویڈیو دیکھی کہ وہ صرف ایز اے مسلک ان کو سپورٹ کیا انہوں نے، اور وہ بھی غلط کیا. غلط کو غلط کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی کہ حق کو مشتبہ مت بناؤ اور حق کو مت چھپاؤ. تو افسوس ہوا مجھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نماز جنازہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے. اللہ کے لیے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ کس کے لیے پڑھے گا؟ اب تکلیف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مولانا طارق مسعود سے تکلیف یہ شروع ہوئی کہ ایک انسان بلینڈر مار رہا ہے. ایک انسان نے نعوذ باللہ معاذ اللہ عز و جل پہ اتنا بڑا بہتان لگا دیا، گستاخی، یعنی کہ ایک، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پڑھائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں طارق مسعود صاحب. ان کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی دکھاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں غلط تو تھا،
غلط ہوا بھی. وہ ایکچولی ایک روایت تھی جو کہ ضعیف تھی، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے اس روایت کی جو وہ تھا وہ انہوں نے غلط کیا. اس میں ایسا کچھ نہیں، وہ روایت نہیں بھی تھی کبھی، یعنی کہ نا اس کو گول مول سی آئیں بائیں شائیں نا، یعنی کہ گول مول سی باتیں کر رہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں گستاخی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو مقصد صرف بتانے کا، میں بھی آپ کو ویژول دکھاتا ہوں. میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلپ بھیجتے ہیں. انہوں نے یوں کہا، تو کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی. میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے. یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے. تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا. یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی، اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو. تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی. گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا. اب آپ نے دیکھیں یہ کلپ سنا مولانا طارق مسعود کا، مفتی طارق مسعود صاحب مفتی ہیں. مطلب مجھے انتہائی افسوس ہے اس انسان کے اوپر. ویسے یہ بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، مجھے اس ٹائم بھی اس سے نہ بڑی یعنی کہ وہ ہوتی، لیکن میں کبھی کچھ نہیں کہتا. اس کی ریزن ہے کہ جب لوگوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انسان بیٹھا کیا کہہ رہا ہے اور ہم اس کو بیٹھے بیٹھے واہ واہ کری جا رہے ہیں، تو پھر تو کمال ہے. جو انسان شغل لگا رہا ہے صرف ممبر پہ بیٹھے ہوئے، جس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی دعوت دے، قرآن پڑھائے یا احادیث کی دعوت دے، صرف اپنے من گھڑت کہانیاں سنا رہا ہے، تو اس سے آپ بعید کیا رکھیں گے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو گستاخ نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے اس نے گستاخی کوئی نہیں کی. یہ نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں. ہاں وہ اس کا الٹا کہہ دیتا کہ جی نعوذ باللہ نبی نے اللہ کا جنازہ پڑھایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے، اس کو برا نہیں کہہ رہا، غلط کو غلط نہیں کہہ رہا. کہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ میرے رب کے اوپر اتنا بڑا بہتان، اور پھر ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اس کو کہ بھائی تم جو ہو مولانا صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گستاخی تو نہیں کہلائے گی. یہ تو ہوتا ہے کہ یہ روا بول دیا کسی عالم نے، اس کی منطق، یار اس کی منطقیں بتا رہے ہیں. تو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو میرا پیغام ہے، خدا کا نام لیں. ٹھیک ہے، آپ مفتی ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تو اس علم کو اس طرح نہ کریں، غلط کو غلط کہیں. ایک انسان نے گستاخی کی، اللہ سے آپ بھی معافی مانگیں. ان کو تو مانگنی چاہیے ویسے نا، ان کو تو مانگنی کیا چاہیے، ان کو تو سب کے سامنے آ کے انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا ہے، امت کو گمراہ کیا ہے. کہاں کہاں نہیں ان کے فالوورز ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کہی اللہ کے بارے میں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے. دیکھیں ہم نے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کبھی بھی دائرے سے باہر نہیں نکلنا. لوگوں کا ہجوم دیکھ کے آپے سے باہر نہیں ہو جانا کہ جو منہ میں آئے گا ہم بولتے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہم وہی بات کریں گے، ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. اس کے باہر تیسری چیز کوئی نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. مولانا طارق مسعود صاحب ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ آپ کا پرانا کلپ ہے، 2 سال یا 1 سال پرانا، لیکن میری نظروں سے آج گزرا اور مجھے انتہائی تکلیف ہوئی اس چیز کی کہ آپ کا نہیں بنتا یہ سب کچھ کرنا، کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ رہے. ایک انسان گستاخی کر رہا ہے کس کی؟ رب کی شان میں. اس طرح تو پھر وہی بات ہو گئی کہ فرقوں میں آ جائیں تو نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ بھی پھر سچے ہیں. آپ تو خیر مولانا طارق جمیل صاحب کی تو میں بات اس لیے نہیں کروں گا، ان کے تو خیر بہت سارے اس طرح کے بلنڈرز ہیں نا، ایک نہیں ہے. ویسے بھی جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے نئے وزیر اعظم کو، اور ان کو خیر یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہربانی کریں سر، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ عز و جل پہ اتنا بڑا بہتان لگایا اس انسان نے، اور آپ اس کی تائید کر رہے ہیں.
یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور ان کو تو معافی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اور امت سے بھی آ کے مانگنی چاہیے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ دیکھیں آپ گمراہ ہو گئے نا ان کی بات سے، تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دے۔ تو اجازت چاہوں گا آپ سے، قرآن اور حدیث سے باہر مت نکلیں، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت واقعے اور اپنے منہ میں جو بھی آ رہا ہے مت بولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں استقامت دے، ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔